پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، آج ماہ جمادی الاخری کی 22 تاریخ یوم وصال ہے اس شخصیت کا جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کا قرض اسلام کے کندھوں پر قیامت تک باقی رہے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں پر دین اسلام کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی پیغام پہنچایا تو مختلف قسم کے رویے، مختلف قسم کے مزاج کے لوگ سامنے آئے۔ عرب کی گلیوں کے اندر نبی علیہ السلام پر پتھر بھی برسائے گئے، تیر بھی پھینکے گئے، لباس پھاڑا گیا، کسی نے معاذ اللہ مجنون کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے راستے میں پتھر اٹکائے۔ اس پورے ماحول کے اندر نبی علیہ السلام کے اس اعلان نبوت پر پہلی آواز جو اٹھی، جہاں لوگ کذبتا کہہ کر پیغام مصطفیٰ کو جھٹلا رہے تھے، وہاں ایک آواز صدقتا کی بھی بلند ہوئی کہ اور کوئی مانے نہ مانے، میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ سب سے پہلے حضور کے دعوے نبوت کی تصدیق کرنے والی یہ آواز حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی۔ نبی علیہ السلام کی ایمان کی حالت میں زیارت کر کے شرف صحابیت پانے والوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، اور ان میں سے ہر شخص کو صحابی کہا جاتا ہے، لیکن وہ صحابی کا خطاب قرآن نے ان کو نہیں دیا۔ قرآن میں صرف اس پوری امت میں سے حضور کے ایک صحابی کو صحابی کہا۔ قرآن نے صحابی کا ٹائٹل صرف حضور کے ایک غلام کو دیا ہے، ورنہ اصطلاح جو بھی حالت ایمان میں حضور کی صحبت میں آیا وہ صحابی ہے۔ لیکن قرآن نے جس ایک فرد واحد کو اور حضور کے ایک غلام کو صحابی کہا، اس یقول لصاحبی ہی، جب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، قرآن کہتا ہے وہ صحابی کون ہے؟ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، تمام مفسرین کا، محدثین کا، کہ جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے وہ صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پتہ کیا ہے؟ صحابی اور بھی تھے، اور بھی حضور کی صحبت میں رہے، ایمان لائے، حضور کی معیت میں رہے، لیکن قرآن صرف ایک کو صحابی کہتا ہے۔ پتہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے شرف صحابیت کے اندر بھی صدیق اکبر کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے، صدیق جیسا صحابی بھی کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی خود صحابی ہے تو باپ صحابی نہیں، خود صحابی ہے تو بیٹا صحابی نہیں، بیٹا صحابی ہے تو پوتا صحابی نہیں۔ ابو بکر وہ ہے، خود بھی صحابی، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی۔ قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ تو اور بھی ہے، لیکن صدیق جیسا صحابی بھی کوئی نہیں ہوتا۔ گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر۔ جو ہے آپ کی پوری جماعت صحابہ کے اندر صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 4 پشتیں صرف صحابیت سے مشرف، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، خود بھی صحابی، اور 6 جلیل القدر صحابہ، حضرت سعد، حضرت عثمان، 6 جلیل القدر صحابہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف جیسے 6 صحابہ، ان کے ایمان لانے کا سامان صدیق اکبر کے کھاتے میں بھی جائے گا، کیونکہ وہ 6 بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ، صدیق اکبر کی طاقت پر رسول اللہ کی آواز پر لگ رہے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ شرف صحابیت کا اعزاز پانے والے قرآن سے، قرآن نے جن کو صحابی کہا، حضور فرماتے ہیں ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، اور ان میں سے ایک بھی کسی میں پائی جائے تو وہ پکا جنتی ہے۔ دعا کریں کوئی ایک اللہ نے ہم میں بھی رکھی ہو۔ 360
مجھ میں بھی پائی جاتی ہے. جہاں ذرا توجہ ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ یہ ہے کہ حضور مجھ میں کون کون سی پائی جاتی ہے. جب مجھ میں یہ پائی جاتی ہے، ورنہ نہیں عرض کے حضور کوئی ایک مجھ میں بھی پائی جاتی ہے. یہ سوال ہے، اور اس سوال کے اندر عاجزی ہے حضرت صدیق اکبر کی. اتنا بڑا مقام حضرت صدیق اکبر کا کہ حضور فرمائے لو حسن ایمان و ابی بکر مہا ایمان امتی لا جہا. فرمایا ترازو کے ایک پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان رکھو، ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر پوری امت کا ایمان رکھو. صحابہ کا ایمان بھی انہی میں، ابراہیم کا ایمان بھی ترازو کے دوسرے پلڑے میں، مولیاء کا ایمان بھی ترازو کے دوسرے پلڑے میں، چاروں یاروں کا ایمان بھی ترازو کے دوسرے پلڑے میں، اور اشرف مبشرہ کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں. فرمایا پوری امت کی احمد تک سب کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، دوسرے پلڑے میں صدیق اکبر کا ایمان ہو. سرکار فرماتے ہیں لا جہا، صدیق اکبر کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فرمان صدیق اکبر. توجہ ہے آپ کی؟ صدیق اکبر کا ایمان پوری امت کے ایمان پر. آپ کو کتا اسلام آباد میں بیٹھ کر بھونکے یا لاہور میں بیٹھ کر بھونکے، ہم اس کو جہالت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ فرمایا پوری امت کا ایمان ایک طرف، صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف. پھر فرمایا من اراد ان ینصر الی رجل اعتاق من النار فلینصر الی ابی بکر. فرمایا اگر دنیا کے اندر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو فلینصر الی ابی بکر. فرمایا نگاہ اٹھا کر چہرے صدیق کو دیکھو، یا دنیا کے اندر وہ ہے جن کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا. اتنا بڑا مقام صدیق اکبر کا. اور واز کرتے ہیں حضور کوئی ایک مجھ میں بھی پائی جاتی ہے. ان 360 میں سے کوئی ایک خوبی ہے جو میری ذات میں پائی جاتی ہے. تو سرکار نے فرمایا ابو بکر تو یہ پوچھ کہ ان 360 میں سے کون سی خوبی ہے جو تیری ذات میں نہیں پائی جاتی. ان 360 خصلتوں میں سے ہر خصلت کو جنت میں جانے کے لیے ایک بھی کافی ہے، لیکن تیری ذات میں 360 جنت کی خصلتیں ساری پائی جاتی ہے. تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے نیکیوں کو جسم کی شکل میں دیکھنا ہو اور اعمال صالحہ کو وجود کی شکل میں دیکھنا ہو، وجود صدیق اکبر کو دیکھے. وجود صدیق اکبر وجود ابو بکر بھی ہے، وہ نیکیوں کا وجود کہلاتا ہے. کہ حضور فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں. توجہ ہے. باب الصلاۃ نماز والوں کے لیے، باب الریان روزے داروں کے لیے، باب الجہاد جہاد والوں کے لیے، باب الصدقہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے، باب العلم علماء کے لیے، باب الذکر ذاکرین صوفیاء کے لیے، باب العلم بردباری والوں کے لیے، باب القاظمین والعافین عن الناس اور غصہ ضبط کرنے والوں کے لیے جنت کا ایک دروازہ. 8 دروازے ہیں. حضور فرماتے ہیں نمازی کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے، صدقے والے کو باب الصدقہ سے، جہاد والے کو مجاہد کو باب الجہاد سے. آواز دے کر کہا جائے گا ادھر سے جنت میں داخل ہو. عالم کو باب العلم سے، صوفیاء کو باب الذکر سے، بردباری اور تحمل والوں کو باب العلم سے بلایا جائے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں. تو پھر صدیق اکبر نے پوچھا حضور کوئی ایسا بھی ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ 8 دروازوں سے بلایا جائے. کوئی ایسا بھی ہے؟ یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضور کہیں میں تو نہیں. سوال ہے کون ہے حضور جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے؟ فرمایا ابو بکر وہ تیرے علاوہ کون ہو سکتا ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. اب یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں اگر آپ کی توجہ ہو. جس بندہ مومن کو باب الصلاۃ سے پکارا گیا نماز والے دروازے سے، تو کیا اس نے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے جہاد نہیں کیا؟ کیا صدقہ نہیں کیا؟ کیا وہ عالم نہیں ہو سکتا؟ لیکن نماز کا دروازہ کیوں بلا رہا ہے؟ اب جس کو باب الریان نے بلایا تو وہ روزے دار ہے لیکن وہ نمازی بھی تو ہے، وہ مجاہد بھی ہو سکتا ہے، عالم بھی ہو سکتا ہے. اس کو صرف روزے دار والے دروازے سے کیوں بلایا گیا؟ اب آپ کی توجہ ہے اور عظمت صدیق اکبر آپ کو سمجھ آ جائے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نمازی کو نماز والے دروازے سے بلایا، اس نے روزہ بھی رکھا ہے، صدقہ بھی
محبت بڑی تھی, نماز سے پیار بڑا تھا. وہ ایک نماز پڑھ کر مسجد سے جاتا, وہ انتظار میں ہوتا کب اذان ہو تو دوبارہ مسجد میں جاتا. نماز کے ساتھ اس محبت کی وجہ سے اگرچہ وہ روزے دار بھی ہے, سب کا بھی دیتا ہے, لیکن نماز کی بات, نماز کے معاملے میں اس کی پوزیشن آئی ہے. جو روزے دار ہے وہ نماز بھی پڑھتا ہے, لیکن روزے سے محبت زیادہ ہے. اس کی روزے کے معاملے میں سارے بولے پوزیشن آئی ہے. جو مجاہد ہے اس نے نماز بھی پڑھی, روزہ بھی رکھا, لیکن بابو جہاد بلاتا ہے کیونکہ اس کو جہاد سے محبت زیادہ تھی. اب یہ تو ایک ایک دروازوں سے بلائے جائیں گے, اور جس کو آٹھوں دروازوں سے بلایا جائے گا اب اس کی شان کیا ہے. نماز والا دروازہ بھی کہتا ہے ابو بکر ادھر آ, بابو جہاد بھی کہتا ہے صدیق ادھر آؤ, بابو صدقہ بھی کہتا ہے ابو بکر ادھر آؤ, بابو العلم بھی کہتا ہے ابو بکر ادھر آؤ. وجہ کیا ہے؟ قرآن کے مفسرین نے کہا مسئلہ یہ ہے, معاملہ نماز کا ہو پوری امت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے, معاملہ روزے کا ہو پوری امت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے, معاملہ جہاد کا ہو پوری امت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. ہم کسی کفار سے سن کر عقیدہ نہیں بناتے, ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں تمام مسجد کے اندر صدیق کا توجہ ہے آپ کی, لگ نہیں رہی ویسے. ہر دروازے سے صدیق اکبر کو بلایا جائے گا. جنت کا ہر دروازہ پکار کر بتا رہا ہے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے. حضرت حسان بن ثابت حضور کی خدمت میں آتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور آپ کی نام سنو. فرمایا حسان ٹھہر جاؤ. فرمایا صحابی رسول سے فرمایا پہلے ممبر بچھاؤ, اور حسان تم ممبر پر بیٹھو, ممبر پر بیٹھ کر میری نعت پڑھو. حضرت حسان نے ممبر پر بیٹھ کر اب نعت پڑھی. فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, سونے تو اڑے ورگا سونا کہ میری آنکھ نے تکیا ہی کبھی نہیں. تے تکبی بھی کس طرح اجمل مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء, کسی ماں نے جمع نہیں سرکار جیسا. خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ, آپ جیسا جس کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا کیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ, گویا کہ رب نے فرمایا حبیب کیا ہے, تجھے تیری چاہت کے مطابق بنایا ہے. جب حضرت حسان نے نعت پڑھ لی, توجہ رہے ذرا, حضور نے فرمایا حسان ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے. توجہ نہیں فرمایا, ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے. اب حضرت حسان نے کہا حضور کیوں نہیں لکھا؟ ایک یار کی شان لکھی ہے تو دوسرے یار کی شان بھی لکھی ہے. فرمایا ذرا سناؤ حضرت صدیق اکبر کی شان میں کیا لکھا ہے. کہتے ہیں ثانی اثنین فی الغار المنیف وقد, کہتے ہیں وہ بابرکت غار کے اندر جب یہ دونوں موجود تھے, طاف العدو بہ وصعد الجبل, دشمن اس پہاڑی پر چڑھ کر طواف کر رہا تھا اس غار کا. وقانا حب رسول اللہ قد علموا, حضرت حسان کہتے ہیں کسی عقل کے اندر کو نہ پتا ہو تو بھاڑ میں جائے. قد علموا پوری کائنات جانتی ہے. کانا حب رسول اللہ, اللہ کے رسول کے محبوب کا نام صدیق ہے. گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا حق سوار شان صدیق اکبر. اب توجہ ہے آپ کی, آخری مصرع اس شعر کا سنیں, اور اہل سنت کا عقیدہ جو حضرت حسان بن ثابت نے بیان کیا. آخری مصرع کہتے ہیں کان حب رسول اللہ وقد علموا, وہ اللہ کے رسول کے محبوب ہے, اور ساری کائنات کے بعد بولو, ساری کائنات کے بعد گامشہ والوں کو نہیں پتا تو نہ ہو, کیونکہ جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں, ورنہ ساری کائنات کو پتا اللہ کے رسول کا محبوب کون ہے. کانا حب رسول اللہ ہے, کانا علموا, ساری کائنات جانتی ہے صدیق اکبر اللہ کے رسول ہے. اگلا جملہ دل کی تختیوں پر لکھنا ہے, کہا من البریت لم
کسی کے برابر سمجھا بلکہ ایک موقع پر جب صحابی حضرت صدیق اکبر سے آگے چل رہے ہیں تو حضور نے فرمایا رک جاؤ، تم جانتے ہو کس کے آگے چل رہے ہو؟ فرمایا تم پیچھے ہو جاؤ، ان کو آگے کرو، کیونکہ آج تک سورج اس سے بہترین شخص پر طلوع نہیں ہوا جس سے آگے تو چل رہا۔ فرمایا یہ صدیق اکبر ہے۔ اب جب حضرت احسان نے شعر پڑھے تو بات ختم نہیں ہوئی، آخری مصرع یہ کہا من البریت لم جادل به بدلا، پوری کائنات کے اندر سرکار نے صدیق کا حق پلہ کسی کو سمجھا نہیں تو حضور مسکرائے۔ حضرت احسان کہتے ہیں میں نے حضور کی تعریف دیکھی، اتنا مسکرائے اور فرمایا احسان اللہ کی عزت کی قسم میرے ابو بکر کے بارے میں تو نے جو کچھ کہا ہے ابو بکر ایسے ہی ہے۔ اب دوستی ہے حضرت صدیق اکبر کی سرکار سے، کب ہوئی؟ اعلان نبوت کے بعد نہیں، 18 سال عمر تھی حضرت صدیق اکبر۔ ایسی دوستی عالم ارواح میں ساتھ، عالم دنیا میں ساتھ، عالم برزخ میں ساتھ، عالم محشر میں ساتھ، ایسی دوستی قرآن بولا اس دوستی کو بیان کرتا ہے۔ قرآن مختلف مقامات پر پہلے کہا الذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہا جاء بالصدق، اس سے مراد ہے ذات مصطفیٰ، وصدق بہ سے مراد صدیق اکبر۔ قرآن بیان کر رہا ہے۔ دوسرا مقام قرآن میں کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول سے مراد ذات مصطفیٰ، لصاحبہ سے مراد ذات صدیق اکبر۔ تیسرا مقام قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ مراد صدیق اکبر ہے۔ مفسرین کہتے ہیں ایسی دوستی ہے صدیق اکبر کی، قرآن بار بار اس دوستی کو بیان کر رہا ہے۔ جب حضور کا ذکر آتا ہے تو ساتھ صدیق اکبر کا ذکر آتا ہے، ساتھ صدیق اکبر کی محبت کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہ دوستی دنیا میں نہیں، یہ عالم ارواح سے ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر دوست ہوتے ہیں وہ روحوں کی دنیا میں بھی اکٹھے تھے، وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، روحوں کا لشکر وہاں جمع تھا، جب وہ دنیا میں آئے تب یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ اب سرکار فرماتے ہیں صحابہ کی مجلس سجی ہوئی ہے، توجہ ہے نا، اور حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر اتذکر یوم یوم، تمہیں وہ دن یاد ہے؟ تمہیں وہ دن بولے کے ذرا آئے گا، تمہیں وہ دن کون سا دن؟ کوئی لنگوٹیا یار بھی ہو تو وہ کہے گا کون سے دن کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کون سا دن، کنیکشن دل کا دل سے جڑا ہوا ہے، مزاج شناس رسول ہے۔ اتذکر یوم یوم، اے ابو بکر تمہیں وہ دن یاد ہے؟ فوراً کہا حضور یاد ہے۔ حضور میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کون سے دن کی بات کر رہے ہیں، مجھے یاد ہے۔ کون سا دن؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں حضور آپ اسی دن کی بات کر رہے ہیں نا جب رب نے روحوں سے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ؟ فرمایا ساری روحوں کو رب نے اکٹھا کر کے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر ابو بکر کیا ہوا تھا؟ آج کے حضور سب سے پہلے آپ نے کہا تھا بلا تو نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ سرکار میں وہاں موجود تھا اور آپ کو دیکھ رہا تھا، سن بھی رہا تھا، پتہ چلا دنیا میں دوستی بعد میں ہوئی ہے، روحوں کی دنیا میں بھی صدیق اکبر رسول اللہ کے ساتھ سے پھر دنیا میں آئے تو پھر بدر میں ساتھ، بدر میں ساتھ، حنین میں ساتھ، غزوات میں ساتھ، پھر حضرات ذرا غور کیجئے خلوت میں بھی ساتھ، خلوت میں بھی ساتھ، صبح میں ساتھ، شام میں ساتھ، مدینہ کے بازاروں میں ساتھ، مکہ کے کوثاروں میں ساتھ، راہ میں ساتھ، اور صدیوں بعد آج مزار میں بھی ساتھ۔ اب آئیے عالم برزخ میں جو قبر کی زندگی ہے، تو ذرا چلیے مدینہ منورہ، دیکھیے حضور کے پہلو میں کون لیتا ہے اور خود نہیں لیتے۔
سی لمبی ہے آج توجہ ہے نا آپ کی عالم برزخ میں ساتھ یا دل کے اندر کہاں سے ساتھ توڑنے کی کوشش کریں گے صدیق کو خود خدا نے اپنے نبی کے ساتھ رکھا ہے پھر عالم معاشر میں ساتھ حضور فرماتے ہیں قبریں پھٹیں گی سب سے پہلے میں نکلوں گا پھر ابو بکر نکلیں گے جنت کے دروازے کھلیں گے سب سے پہلے میں داخل ہوں گا پھر ابو بکر داخل ہوں گے فرمایا میری ساری امت ابو بکر کی قیادت میں جنت میں داخل ہوگی فرمایا وہ عالم برزخ میں ساتھ دنیا میں ساتھ عالم راہ میں ساتھ محشر میں ساتھ ایسا ساتھ کہ موت بھی صدیق اکبر کو رسول اللہ سے جدا نہیں کر سکی سرکار نے فرمایا ابو بکر یہ میری انگوٹھی ہے یہ لے جاؤ اور اس پر اللہ کا نام لکھوا کر لاؤ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا انگوٹھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس لے گئے اور کہا اس پر اللہ کا نام نقش کرو اور پھر اس دل میں سوچا محب اور محبوب کے نام کو جدا نہیں ہونا چاہیے تو کہا حضور نے تو فرمایا ہے کہ اللہ کا نام لکھوانا ہے لیکن میرا دل کہتا ہے ساتھ سرکار کا نام بھی محب اور محبوب کا نام جدا نہ ہو اس لیے ساتھ سرکار کا نام ابو بکر کی خواہش پر لکھ دو اب اللہ رسول لکھ دیا گیا حضرت صدیق اکبر انگوٹھی لے کر آئے سرکار نے انگوٹھی کو دیکھا تو نقش ہے اللہ رسول ابو بکر خلیفۃ رسول بلا فصل نہ کہے تو کیا کہے افضل البشر بعد الانبیاء نہ کہے تو کیا کہے پوری امت کے اندر نبیوں کے بعد افضل ترین ہستی صدیق اکبر کو نہ کہے تو کس کو کہے اب جب سرکار نے انگوٹھی دیکھی تو فرمایا ابو بکر میں نے تو کہا تھا کہ اللہ کا نام لکھوانا ہے یہ صاحب میرا نام اور آپ کا نام عرض کے حضور آپ کا نام تو میں نے لکھوایا ہے میرا نام کس نے لکھوایا ہے یہ میں نہیں جانتا آپ کا نام میں نے لکھوایا میری خواہش یہ تھی کہ محبوب اور محب کا نام جدا نہ ہو لیکن میرا نام کس نے لکھا یہ میں نہیں جانتا جبریل آئے کہا حضور میں عرض کرتا ہوں کس نے لکھوایا جبریل امین عرض کرتے ہیں علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صدیق اکبر نے نقاش سے کہا کہ محب اور محبوب کا نام جدا نہ ہو اللہ کے نام کے ساتھ میرے حبیب کا نام لکھو تو رب نے فرمایا اگر ایک پیارے کا نام دوسرے پیارے کے نام سے جدا نہیں ہو سکتا تو ابو بکر کا نام رسول اللہ کے نام سے کیسے جدا ہو جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ میں نے لکھوایا ہے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم پیارے نبی کے دیوانے ہم پیارے نبی کے دیوانے توجہ ہے آپ کی سرکار فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا کسی کے مال نے اب یہ بھونکنے والے نے ارشادات کو پڑھے اور غور کریں تو ان کو بات سمجھ آئے حضور فرماتے ہیں میں نے ہر ایک پر اسلام پیش کیا ہر ایک نے غور و فکر کیا سوچ بچار کی ہچکچاہٹ کی ایک بندہ ایسا ہے جس نے فوراً کلمہ پڑھا حضور فرماتے ہیں وہ صدیق اکبر ہے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اسلام لائے فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے دیا تبوک کا موقع ہے سرکار نے مال مانگا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ آج میں صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں گا یہ ہر معاملے میں مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں یہ نیکیوں کی سبقت ہے حسد نہیں ہے نیکیوں کے اندر سبقت کہ آج اعمال صالحہ میں میں سبقت لے جاؤں گا اور زیادہ مال دوں گا حضور کی بارگاہ میں تو آج میں دیکھتا ہوں صدیق اکبر مجھ سے آگے کیسے بڑھتے ہیں نیکیوں کے معاملات کے اندر ادب کے معاملات میں حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں آدھے گھر کا مال اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آیا آباد آئے نا میرا پروگرام تھوڑا لمبا ہے آج لیکن آپ کا ذوق دیکھ کر لگتا ہے کہ 25 منٹ پر میں ختم کر دوں گا آدھے گھر کا مال لائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں وہ سارے لے آئے کچھ بھی نہ چھوڑا سارے گھر کا مال اٹھا کر لائے اور جب سرکار نے پوچھا ابو بکر گھر بھی کچھ لیا یا نہیں گھر میں کچھ چھوڑا ہے تو اب صدیق اکبر کا جواب سنیے کہا حضور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے یہ نہیں کہا کچھ نہیں چھوڑا گھر خالی کرایا کہا حضور مال دنیا میں لے آیا اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر چھوڑ آیا حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے کہا
تو حضرت صدیق اکبر صاحب کس طرح آئے؟ مال کو سارا لے آئے، بدن کے کپڑے بھی لے آئے، تو بدن پر کیا تھا؟ امام سیوطی کہتے ہیں تاج کا لباس تھا، کپڑے کا تاجر، قبیلہ تیم کا سردار، اور تاج کا لباس، اور بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے۔ ابھی حضور کی بارگاہ میں پہنچے نہیں، راستے میں ہے، جبریل پہلے آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا جبریل یہ تاج کا لباس آج یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ آج لباس بڑا عجیب ہے۔ کہا حضور میں نے نہیں، آج تو رب نے فرمایا سارے فرشتے یہی پہنے ہیں۔ آج تو عرش والوں سے کہا ہے سارے یہی پہنو، کیونکہ ابو بکر نے یہ پہنے ہیں۔ ابو بکر کے اس لباس پر خدا کو بڑا پسند آیا اور رب بڑا راضی ہوا اس لباس پر، تو میں اس لیے میں بھی یہ لباس پہن کر آیا، سارے فرشتوں نے آج یہی پہنا ہے۔ اور حضور ایک پیغام لایا وہ خدا کا۔ فرمایا کیا پیغام ہے؟ فرمایا رب فرماتا ہے جب ابو بکر آئے نا تو سب سے پہلے تو اللہ کا سلام کہنا، اور پھر ان سے پوچھنا ہے کہ ابو بکر یہ تاج کا لباس پہن کر آپ ناراض تو نہیں ہے؟ محبت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کو سچ ثابت کرنا یہ کسی کے بس کی بات ہوتی ہے۔ مال دینے کی بات تو بڑے کرتے ہیں، لیکن مال اپنا قربان کرنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا ابو بکر، خدا فرماتا ہے ناراض تو نہیں ہو، ساخطان ربی، اپنے رب سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ حضرت صدیق اکبر رونے لگ گئے، داڑھی آنسوں سے تار ہو گئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر گھر میں جو کچھ تھا لے آیا، آپ کے قدموں میں رکھ دیا، سوئی تک گھر میں نہیں چھوڑی، اپنا لباس بھی آپ کے قدموں میں رکھا، یہ بٹن اتار کر ببول کے کانٹے لگا لیے، تاج کا لباس پہن لیا، سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھا، پھر بھی ابو بکر کہتا ہے ابو بکر خدا سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے؟ انا عن ربی راضٍ، میں سب کچھ قربان کر کے تاج کا لباس پہن کر بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگا کر بھی کہتا ہوں میں اللہ سے بھی راضی ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی راضی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، اور کون ہے عائشہ صدیقہ؟ بیٹی ہے حضرت صدیق اکبر کی، اور حضور کی محبوب زوجہ ہے۔ فرماتی ہے میرے ابا جان کے مال کو حضور اس طرح استعمال کرتے تھے جس طرح کوئی اپنے مال کو استعمال کرتا، اور اس سے بڑا فرق حضرت صدیق اکبر کے لیے کیا ہوگا؟ مسجد نبوی کی زمین خریدنے کا مسئلہ تھا، 2 یتیم لڑکوں کی تھی، انہوں نے کہا ہم رقم نہیں لیں گے، حضور نے فرمایا میں بغیر قیمت کے نہیں لوں گا۔ وہ مسجد نبوی آج جس جگہ پر ہے، وہ بڑے بڑے کتے ذاکر سنے، جس مسجد میں جا کر تم نماز پڑھتے ہو، مسجد نبوی کے اندر جس نماز کی فضیلت کو تم بیان کرتے ہو، عقل کے اندر تمہیں یہی نہیں پتا جس زمین پر وہ مسجد بنی ہے وہ زمین صدیق اکبر نے خرید کر دی تھی۔ قانون یہ ہے کسی عالم سے جا کر پوچھو قیامت تک مسجد نبوی میں جو نماز پڑھتا رہے گا اس کی نماز کا ثواب اسے بھی ملے گا اور صدیق اکبر کے کھاتے میں بھی جمع ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس کروں کہ آگے چل؟ حضور فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع، بلال حبشی کو خریدا حضرت صدیق اکبر، جب خرید کر حضور کی بارگاہ میں لائے، میں نے ابھی چند تمہیں پہلے عرض کیا تھا، حضور کی بارگاہ میں لے آئے، امیہ بن خلف نے پوچھا سونا بھی دیتے ہو، مکان بھی دیتے ہو، غلام بھی دیتے ہو، دھوکہ تو نہیں کھا گے تجارت میں آج؟ ابو بکر تم تو بڑے سمجھدار تاجر ہو، دھوکہ تو نہیں کھا گے؟ اتنی قیمت دے گا ہوشیار ہوئے کالے رنگ والے غلام کی؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بلال کی قیمت پوچھنی ہے تو جا کر زبان مصطفیٰ سے پوچھ، یہ کیا پتا بلال حبشی کی قیمت کیا ہے؟ یہ تو نگاہ مصطفیٰ سے پوچھ بلال کی قیمت کیا ہے؟ جب صدیق اکبر بلال حبشی کو لے کر آئے تو حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور آپ نے یہ جملہ اس موقع پر سرکار نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع صدیق اکبر کے مال نے دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا صدیق اکبر اس بات پر فخر کرتے، خوش ہوتے، لیکن آپ کو پتا ہے صدیق اکبر نے کیا کہا؟
حبشی آزاد ہو گئے تو مکہ کے اندر باتیں شروع ہو گئی کہ بلال کا کوئی احسان تھا صدیق اکبر پر، اس لیے انہوں نے بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا، ورنہ وہ ایسا نہ کرتے۔ اعتراض کیا، بندوں نے جواب دیا خدا نے۔ قرآن کی کئی آیتیں اتری صدیق اکبر کی شان میں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمائیں گے جس کی بات کر رہے ہیں نا صدیق اکبر، قرآن کہتا ہے، خدا کہہ رہا ہے، خدا کہتا ہے یہ تو جہنم سے بہت دور ہے، اور یہ متقی نہیں اتقا ہے۔ متقی ہے نچلا درجہ، اتقا ہے اس سے اوپر والا درجہ، اور قرآن نے صرف ایک صحابی کو اتقا کہا، وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آئیے جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو نا کہ ان پر بلال کا کوئی احسان تھا اور انہوں نے احسان اتارنے کے لیے بلال کو خریدا، قرآن کہتا ہے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، فرمایا صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا، صدیق نے صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے بلال کو خریدا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان قریب خدا صدیق اکبر سے راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر۔ توجہ ہے حضرات، معراج کی رات آئی تو ہجرت کی رات سرکار نے بلایا صدیق اکبر کو، اور میں کہتا ہوں معراج میں بھی ساتھ اور ہجرت میں بھی ساتھ، ذوق نہیں ہے آپ کا، ہجرت میں بھی ساتھ اور معراج میں بھی ساتھ۔ اب ہجرت میں ساتھ تو سب کو پتا ہے، سوال کرنے والوں نے پوچھا معراج میں کیسے ساتھ تھے؟ معراج میں تو بظاہر حضور اکیلے گئے، میں کہتا ہوں میں نہیں کہتا، حضور کی زبان اقدس سے سنو کہ صدیق کیسے ساتھ گئے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب معراج سے آگے بڑھا، تمام قدر اللہ کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے اللہ کے مقام بارگاہ قدس میں پہنچنا چاہتا تھا، قریب ہوا تو حضور فرماتے ہیں چونکہ میں جسمانی طور پر پہلی مرتبہ وہاں گیا تھا، روحانی طور پر تو کئی مرتبہ گیا لیکن جسمانی طور پر پہلی مرتبہ گیا تھا، تو مجھے وحشت اور تنہائی محسوس ہوئی اور اجنبیت محسوس ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں جب میں تھوڑا سا وہاں وحشت محسوس کرنے لگا، تنہائی محسوس کرنے لگا، تو حضور فرماتے ہیں میں نے ایک آواز سنی۔ آواز کیا تھی؟ سرکار فرماتے ہیں وہ آواز یہ تھی، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جائیے، آپ کا رب سلام پڑھ رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں سوچنے لگا رب بھی نماز پڑھتا ہے؟ تو جواب آیا کہ حبیب پیارے نماز نہیں، آپ پر درود پڑھ رہا ہے، کیونکہ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہے اور درود بھی ہے۔ ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اب سنیے حضور فرماتے ہیں وہ جو آواز تھی نا کف یا محمد ان ربک یصلی، وہ آواز صدیق اکبر کی تھی جو میں نے وہاں پر سنی۔ اب بتائیے ابو بکر کہاں کہاں حضور کے ساتھ ہے؟ پھر حضور فرماتے ہیں جب ہجرت کی رات آئی، جبریل نے کہا رب فرماتا ہے ابو بکر ساتھ جائیں گے، رب کا انتخاب ہے اور ہم مقابلے بازی کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ صحابہ پر بھونکنے والے جو مرضی بھونکتے رہے، اہل سنت کا عقیدہ بڑا خوبصورت واضح اور صاف عقیدہ ہے، اور میں تو کھلے دل سے کہتا ہوں اس رات مولا علی بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر بستر پر لیٹے اور صدیق اکبر بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر حضور کی ہجرت کے ساتھی بنے۔ دونوں صحابہ جان ہتھیلی پر رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے داری پر ہے، اور مولا علی جب بستر پر لیٹ گئے نا تو پھر جبریل اور میکائیل آئے۔ رب نے فرمایا ایک سر کی طرف کھڑا اور دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو، کہنا کیا ہے؟ فرمایا ساری رات کا ہو بات بات یا علی من مثلو کا ان اللہ یباہی بکا علی ملائکتہ، علی زندہ باد علی، تمہاری مثل کون ہو سکتا ہے؟ ان اللہ یباہی بکا علی ملائکتہ، تو تمہارا بھائی چارہ ذات مصطفیٰ سے ہے نا، اس محبت کو دیکھ کر تو ہم فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے کہ بھائی چارہ اس کو کہا جاتا ہے۔ شان صدیق اکبر، مقام صدیق اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جلدی تو نہیں آپ نے اب حضرت صدیق اکبر کو بلایا، ساتھ لیا تو مولا علی نے پوچھا حضور ابو بکر ساتھ جا رہے ہیں، یہ کس کی مرضی ہے؟ فرمایا خدا کی مرضی ہے، رب کا حکم ہے۔ حضرت صدیق اکبر چلے، 40 کافر زہر میں بچھی ہوئی تلواریں سرکار درمیان سے گزر گئے۔ ایک روایت کے حضور نے دروازہ کھولا صدیق اکبر دروازے پر، فرمایا ابو بکر تم یہاں رات
حضور آج پہلی رات نہیں ہے. جب آپ نے کہا تھا کہ میں ہجرت کر کے مکہ جاؤں گا تو وہ دن اور رات کا دن میں ساری رات آپ کے دروازے پر کھڑا ہو کر بیان دیتا ہوں کہ کہیں سرکار میرے بغیر مدینہ تشریف میں رہ جائے. میں تو ساری رات آپ کی چوکھٹ پر حاضر رہتا ہوں. صدیق اکبر کو حضور نے ساتھ لیا, غار ثور کی طرف بڑھے. 40 کافر کھڑے ہیں, ادھر مولا علی بستر پر ہے. اور صبح مولا علی اٹھے تو کافروں نے پوچھا نبی کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا تم بتاؤ, پہلے پر تو تم کھڑے تھے, میں تو سو رہا تھا. کالی سو رہے تھے جب جانتے تھے باہر کافر تلواریں لے کر کھڑے ہیں. تو موت کے سائے میں بھی بھلا کسی کو نیند آتی ہے؟ موت کے بستر پر بھی کبھی کوئی سوتا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہوگی. علی تو بڑے مزے سے سویا, اتنے مزے سے کہ 10 سال نہیں سونے کی, کیونکہ آپ کو ڈر ہی نہیں تھا کہ موت کا فرشتہ آئے گا. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا تھا علی سو جا, صبح اٹھ کر مدینے آ جانا. جب سرکار نے کہہ دیا کہ صبح مدینے آ جانا تو علی کو پتا تھا علی کو موت نہیں آ سکتی. حضرت صدیق اکبر کچھ دیر تو پیدل چلے, پھر حضور سے فرمایا ابو بکر کے کندھے حاضر ہیں. سرکار آپ میرے کندھوں پر بیٹھے, میں آپ کو کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک لے جاؤں گا. اور پنجوں کے بل, یہ کہنا آسان ہے, تصور کرنا مشکل ہے. کندھوں پر اٹھا کر پنجوں کے بل, پورا قدم بھی زمین پر نہیں لگایا کہ کہیں قدموں کے نشان دیکھ کر کافر طاقتوں میں نہ جائے. اور مفسرین کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر جتنی دیر پیدل چلتے رہے تو دیوانوں کی طرح, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے ہو جائیں کبھی پیچھے ہو جائیں کہ حضور پر کہیں حملہ نہ ہو جائے. دیوانوں کی طرح پھر کندھوں پر اٹھایا, غار ثور تک پہنچایا. تو پھر قرآن نے بتایا, قرآن نے کہا والعادیات ضبحا. قرآن کہتا ہے قسم ہے سواریوں کی. یا اللہ کون سی سواریاں؟ فرمایا وہ سواریاں بھی نہیں, ان سواریوں کے قدموں سے جو لگ کر گرد اڑتی ہے, قرآن کو اس گرد کی قسم ہے. پھر ان سواریوں کی ٹانگوں سے, پتھر کی رگڑ سے جو چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں, قرآن کو ان چنگاریوں کی قسم ہے. تو ایک سواریاں تو یہ کہ جن کی قسم قرآن نے کھائی, اور ایک سواریاں وہ جو محرم میں نکالی جاتی ہے اور لوگ ان کو چومتے بھی ہیں. کوئی نیچے سے گزرتا ہے, کوئی اوپر سے گزرتا ہے, بڑی سجاوٹ ساتھ دھج کر نکالی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک, ہم تم سے اتنی بات کہتے ہیں یہ جن کو تم نواز رسول کی سواریاں کہتے ہو, پتہ تمہیں بھی ہے کہ یہ نواز رسول کی سواری نہیں. تو اگر نوازے کی جھوٹی سواریوں سے اتنی محبت کرتے ہو تو نانے کی اصلی سواری صدیق اکبر سے محبت کرتے ہو. سرکار کی آمد, مقدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. جو ہے جن کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ وہ حضور کو کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک لے گئے. قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا, قسم ہے سواریوں کی, اور سواریوں کی بھی نہیں, ان کے قدموں سے جو لگ کر گرد اڑتی ہے. تو پوچھا یا اللہ کون سی سواریاں؟ ہر گھوڑا, ہر اونٹ, ہر سواری. فرمایا نہ ہر سواری کی بات نہیں کر رہا. قرآن کا یہ اسلوب نہیں کہ ہر چیز کی قسم کھائے. قرآن قسم اس کی کھاتا ہے جو عظمت والی چیز ہو. کہا عظمت والی سواریوں کی قسم اٹھا رہا ہوں, ان کے قدموں سے لگنے والی گرد کی قسم اٹھا رہا ہوں. یا اللہ کون سی سواریاں ہیں؟ فرمایا وہ سواریاں جو میرے نبی کی نہیں بلکہ جن سواریوں کی پشت پر میرے نبی کے غلام بیٹھتے ہیں, ان سواریوں کی قسم. توجہ ہے, اگر اونٹ اور گھوڑے پر حضور کے غلام بیٹھے اور ان سواریوں کی قسم خدا اٹھائے, تو جس صدیق اکبر کے کندھوں پر نبیوں کے امام بیٹھے, پھر اس صدیق اکبر کا مقام کیا ہوگا؟ غار ثور میں پہنچے, سارے سوراخ اپنی تہمت سے بند کر دیے. ایک سوراخ بچ گیا تھا, اس پر صدیق اکبر نے اپنی ایڑی کو رکھا. سانپ آیا, کہتے ہیں طالب دیدار تھا, حضور کو دیکھنا چاہتا تھا, راستہ نہ ملا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈنک مارا, اور صدیق اکبر نے ایڑی, اگلی گل کریں یا رہ دیں, صدیق اکبر نے ایڑی, کیونکہ جانتے تھے کہ یہ تو چھوٹا سا سانپ ہے, بڑے بڑے کالے بچھو اور ناگ آ کر قیامت تک ڈستے رہیں گے. کوئی کہیں بیٹھ کر بکواس کرے گا, کوئی کہیں
आंखों से आंसू निकले जब दर्द की वजह से, तो हुजूर बेदार हुए। फरमाया अबू बकर क्या हुआ? कहा हुजूर सांप ने डसा है। हुजूर ने मरहम लगाया, और वो मरहम क्या था? हुजूर का लौबे का हन था। अब मरहम लगाकर सरकार ने फरमाया प्यारे अबू बकर, मरहम मैंने लगा दिया है, क़यामत तक ताक मारते रहे, तेरे अम्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क़यामत तक कुत्तों की तरह भौंकते रहे, अज़मत सिद्दीक पर कोई हर्फ नहीं पड़ेगा। फिर सिद्दीक अकबर ने कहा हुजूर मुझे प्यास लगी है। फरमाया गार के ऊपर चले जाओ, वहां पानी की नहर है, पानी पियो, प्यास बुझाओ। सिद्दीक अकबर गए, पानी पी कर आए। अर्ज़ किया हुजूर पानी तो शहद से ज्यादा मीठा है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है, दूध से ज्यादा सफेद है, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार है। ये पानी मैंने पहले नहीं पिया। फरमाया अबू बकर यहाँ का है भी नहीं। जब तुम्हें प्यास लगी तो रब ने जिब्रील से कहा मेरे प्यारे के प्यारे को प्यास लगी है, हमारे सोर की तरफ हौज़े कौसर का रुख मोड़ दो। आज अबू बकर हौज़े कौसर के नाम दुनिया में किए था। और हुजूर ने फरमाया कोई बंदा 70 नबियों जितनी इबादत कर ले, लेकिन दिल में सिद्दीक अकबर का बुग़्ज़ हो, फरमाया जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। सिद्दीक अकबर ने ज़ाते रसूल में अपने आप को यूं फना कर दिया, यूं फना किया। जब दोनों मदीना तैयबा पहुंचे तो मदीने वालों के लिए पहचान मुश्किल हो गई। इनमें सिद्दीक कौन है, नबी कौन है? कब तो सिद्दीक अकबर का ही था, रफ्तार नबी वाली थी, चेहरा सिद्दीक अकबर का था, जमाल नबी वाला था, जुबान सिद्दीक अकबर की थी, गुफ्तार रसूलुल्लाह की थी। यूं लगता था सरकार अबू बकर साहब नहीं लाए, अपने साथ आईने लाए हैं जिसमें जमाल मुस्तफा का अक्स नजर आ रहा है। लोगों के लिए पहचान मुश्किल हो गई, नबी कौन है, सिद्दीक कौन है? सिद्दीक अकबर ने हुजूर पर चादर तान कर बताया मैं आका नहीं हूँ, गुलाम हूँ। मेरे चेहरे की चमक जो तुम देख रहे हो ये गारे सौर की 3 दिन और 3 रातों का कमाल है। हुजूर को यूं हाथ भाग के देखा है, चेहरे सिद्दीक का रंग बदल गया है। अब चेहरा तो सिद्दीक अकबर का है, जमाल रसूलुल्लाह का है। जरा मिलकर मोहब्बत के साथ इन नारों का जवाब दें और बात को खत्म करें। गली गली नगर नगर बाहर वाले भी बोले, ऊपर वाले भी नहीं बोले, मस्जिद की दीवारों से तो कम से कम आवाज बाहर जानी चाहिए। गली गली